فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے ان میں دل کی ایک بڑی اہم عبادت ہے اخلاص. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ بندے جو بھی کام کریں، خاص کر وہ کام عبادات سے متعلق ہے تو وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اور اس کے پاس جو اجر ہے اس کی نیت سے کی جائے. کسی کی تعریف، دنیا میں کوئی عوض اور کسی بھی فرد بشر کی رضا جوئی وہاں پر مقصود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اور بڑے واضح طور بیان کیا ہے. وہ سورہ البینہ جو عام طور پر ہمارے بھائیوں کو یاد ہے، اگر اسی پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کریں بلکہ کیا ہے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، حنفاء یکسو ہو کر کے. سورہ کہف کے آخر میں اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو یا جس کسی کو بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے، ظاہر بات ہے ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا چہرہ نہ پھیر لے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ کیا ہونا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا. تو اسے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اس لیے کہ بداعمالی حشر کے میدان میں اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی، اللہ کے قریب نہیں کرے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے پروردگار کی عبادت میں، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی کچھ بھی شریک نہ کرے، کسی کو بھی شریک نہ کرے. اس کی نیت اللہ کی ہو، اس کا قصد اللہ کی ہو، اس شکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے جو عبادت کا مطالبہ کیا ہے، عبادتوں کا، وہ یہ ہے کہ خالص اس کی رضا کے لیے کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا اور کسی سے اس کے عوض کا مطالبہ کرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا، بلکہ ایسا عمل جس کے اندر دکھاوا پایا گیا، ریا پائی گئی، سنانا مقصد رہا، تو اس کے مرتکب کے سامنے وہ یہ دھیان میں رکھے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی بھی نیکیاں لے کر کے آتا ہے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اسے رائے گا اور بے فائدہ کر دے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھ جیسا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ساتھ کوئی شریک ہو اور اپنے شریک کو اپنا پورا حق دے دے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا کہ جاؤ یہ میرا نہیں ہے، جس کے لیے تم کیا اسی کے پاس جا کر اجر تلاش کرو۔ یہیں سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب علماء ریا کا نام لیتے ہیں یا قرآن اور حدیث میں جب ریا کا معاملہ آتا ہے، منافقوں کی صفت بیان کے یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مطلب لوگوں کو دکھانا ہے، تو ریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریا کا معنی اصل یہ ہے کہ انسان وہ کام جو الخالص اللہ کی عبادت کے لیے مقرر ہیں ہمارے اوپر، چاہے عقائد کے سلسلے میں ہیں، عبادات کے سلسلے میں ہیں، کوئی سلسلے میں، لیکن اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہے ہمارے اوپر، تو وہ کام ہم کسی دوسرے کی دلجوئی کے لیے اسے راضی کرنے یا خوش کرنے کے لیے کریں، خواہ ہمارا مقصد دکھاوا ہو، اس سے کوئی اجرت نہیں لینی ہے، یا ہمارا مقصد اس سے کسی اجرت کا مطالبہ کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے یہ کرے گا، یعنی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس سے عوض کے لیے کوئی عبادت کا کام کیا جائے، یہی چیز ریا ہے۔ اور اس چیز کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صحابی رسول حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں صحیح سند سے یہ مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کننا نعد الرياء على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشرک الاصغر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عہد نبوی میں ریا و نمود کو ہم شرک اصغر میں شمار کیا کرتے تھے، بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر قبیح ہے اس کا اندازہ صرف آپ کے سامنے موضوع کو طول دے کر صرف میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں کس قدر قبیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں، سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ہم لوگ آپس میں، حضرت خدری کہتے ہیں، ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے دجال اس لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ آج ہماری مجلسوں سے، ہماری محفلوں سے، ہماری زندگی سے دجال کا ذکر غائب ہے، اور شاید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا سمجھیے کہ یہ عملی ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں تاریخی طور پر، جیسا کہ اس مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ائمہ اور خطبہ منبر و محراب سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام چونکہ دجال کے فتنے کی خطرناکی کو محسوس کرتے تھے، ان کے زندگی میں تھا، اس لیے وہ لوگ ایک جگہ بیٹھے آپس میں دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ آخر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا رہائش اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی۔ کہتے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اسی درمیان ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، آپ نے جو ہماری گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دنیا چند دن کا معاملہ ہے، اس دنیا میں کسی کو مستقل رہنا نہیں ہے، اس دنیا میں انسان چاہے جتنا فائدہ حاصل کر لے وہ فائدہ اس کے اس وقت تک کسی کام آنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی اس کے اندر نہ پائی جائے۔ غور کریں اس حدیث پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں
جس کا خطرہ مجھے تمہارے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے. یہیں رک کر کے ذرا آپ یہ سوچیں، اور میں آپ کو خصوصاً طلبہ حضرات کو، خصوصاً علماء اور دعات کو، خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کو میں دعوت دوں گا کہ اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ، حتیٰ کہ دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ضرور بتلائیے، آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اوپر دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک. اور یہیں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے کل رکھی تھے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کل آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی، اور مسند احمد کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل. سبحان اللہ. اے لوگو، ڈرو اس شرک سے جو تمہارے درمیان اتنے پوشیدہ طور پر سرایت کر کے جاتا ہے، جس طریقے سے چونٹی کسی پتھر کے اوپر چلتی رہتی ہے. سوچیں، ہم اس کی آہٹ کو سن سکتے ہیں؟ ہم اس کی حرکت کو محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر بات جواب ہوگا نہیں. رات کی تاریکی ہو تو کیا ہم اس کی چال کو دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. تو یہ کون سا شرک ہے جو ہمارے درمیان، کون سا شرک ہے جو ہمارے درمیان اتنی پوشیدہ طور پر چل کر کے جاتا ہے؟ تو اس موقع پر کسی صحابی نے کہا تھا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الادب المفرد وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا پوشیدہ طور پر ہمارے اندر سرایت کر کے جائے گا تو ہم اس شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک وانا اعلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اور لما تعلم، اور لما لا یہ مسند احمد کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم وشیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اے اللہ تبارک و تعالی، ہم آپ سے اس بات سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے آپ کے ساتھ شرک کریں، اور اگر انجانے میں ہم سے شرک ہو جائے تو اے اللہ تبارک و تعالی ہم اسے معاف کیجیے گا. تو اس حدیث کو سامنے رکھیں، اور یہ حدیث جو ابو سعید خدری کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس پر آپ غور کریں کہ آپ صحابہ نے کہا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ ہمارے اوپر خطرناک ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی، وہ شرک ہے جو پوشیدہ ہے. آخر وہ کیا چیز ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے ان یقوم الرجل یصلی، کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، تو اپنی نماز کو اور زیادہ بہتر بنا دیتا ہے. اگر وہ اپنی نماز میں کچھ حرکت بھی کرتا تھا تو بالکل ساکن ہو گیا ہے، سر میں، داڑھی میں خارش بھی محسوس کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہوں تو کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ تو نماز پڑھ رہا اور اپنے سر کے بال کو یا داڑھی کو کھجلا رہا ہے، تو اس کو بھی ترک کر دیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ انسان کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، اور جب دیکھے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس نماز کو اور مزین کر دے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، یہ پہلی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ ریا جو شرک اصغر ہے
اور کل یہ بتایا تھا شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو وہ کبائر میں داخل ہے، وہ کبائر میں داخل ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ریا کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو شرک اکبر ہیں، لیکن عمومی طور پر ریا کیا وہ شرک اصغر ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، سنن نسائی کے اندر، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر مالہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا جو اجر رکھا ہے غزوے کا اپنے راستے میں جو اجر اس اجر سے نوازے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ جب لڑائی کرے جہاد کرے تو لوگ اس کی تعریف بھی کریں، یعنی دونوں مقصد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا شیء لہ، اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس نے دونوں جو نیت کی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ اسے اجر سے بھی نوازے اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف بھی کریں، تو آپ نے فرمایا لا شیء لہ۔ یہی سوال اس نے ایک بار نہیں، تعجب ہوا اس کو، دو بار نہیں 3 بار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے غزوہ کے لیے نکل رہا ہے، لیکن اس کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی سے وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی ہو اور لوگ اس کی تعریف بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کیا اسے کچھ ملنے والا ہے۔ جب اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، کوئی دنیاوی مقصد، اس سے تعریف ہو، مال حاصل کرے، دشمن کو اپنے زیر کرے، یہ مقصد نہیں، اصل کیا ہے اللہ کے دین کی بلندی ہے۔ اگر یہ اس کا مقصد ہے تب تو اس کا یہ عمل قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ساتھیو، ریا کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے، بلکہ ریا ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جہاں وہ بندوں کے اعمال کو برباد کرتا ہے وہیں قیامت کے دن وہ 3 آدمی جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں اخلاص نہیں رہا ہے، ریا رہا ہے، جن کی زندگی میں اللہ کی رضا کی طلب نہیں رہی ہے بلکہ اپنی تعریف رہی ہے۔ خصوصی طور پر اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو 3 آدمیوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ سب سے پہلے جن سے آگ کو دھونکایا جائے گا، آگ میں جسے ٹھوس دیا جائے گا، وہ 3 لوگ ہیں۔ وہ 3 کون کون سے لوگ ہیں ذرا غور کریں گے ساتھیو۔ ایک عالم اور قاری ہوگا، دوسرا مالدار اور سخی ہوگا، تیسرا شہید اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا۔ یہ 3 لوگ ہوں گے۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ چوری کی تھی، زنا کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا۔ اللہ کی قسم اگر ان کا یہ جرم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کا نبی کا فرمان ہے کہ یہ تلوار جب گردن پر چلتی ہے کسی کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ تو تمام گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ قرض ہے یا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا فیصلہ ہوگا مجھے ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی فرشتہ یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا کہ تمہیں جو طاقت ملی تھی، ہمت ملی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا تک اپنی جان دلوانے کے لیے، یہ طاقت تم کو کہاں سے آئی تھی؟ تمہیں یہ حوصلہ جو ملا تھا، یہ حوصلہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ تمہیں یہ توفیق جو ملی تھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، کس سے طرف ملے گی؟ وہ تمام نعمتوں کا ایک اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا فما عملت فیہا، اپنی اس نعمت کو تم نے کس جگہ استعمال کیا؟ تمہیں طاقت ملی ہے، بہادری ملی ہے، جنگ کا ہنر ملا تھا، اللہ نے حوصلہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اللہ نے تمہیں وہ مقام بھی دیا۔ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے علاوہ ہے کہ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ انکا جری، تو بڑا بہادر ہے، لڑ تو اس لیے رہا تھا تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، تو اس کے چرچا ہو چکا، لوگ تیری بہادری کی، تیری دلیری کی، تیرے جنگ کے ہنر کی، فن کی تیری تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل فرشتے اس کا پیر پکڑیں گے یا اس کی پیشانی کو پکڑیں گے اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا اللہ کے سامنے لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوگا اور قرآن کا علم اللہ نے اسے دیا ہوگا، یعنی دین کا علم ہوگا، وہ عالم ہوگا اور قاری بھی ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں، ہم نے تجھے قرآن نہیں سکھایا، ہم نے تجھے علم نہیں سکھایا، لوگ تیرے پیچھے چلا کرتے تھے، تیری جوتیاں سیدھے کرتے تھے، تیرا نام کوئی نام سے نہیں بلکہ احترام سے لیا کرتے تھے، تیرے سامنے سے راستہ خالی کر دیتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ کہے گا اے رب یقیناً ایسا تھا، آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، قرآن کا علم دیا تھا، اپنی حدیث کا، اپنے دین کا علم آپ نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تو تم نے اس علم میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک قرآن، اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو علم دیا ہم نے اس کو سیکھا اور اسے لوگوں سے سکھایا بھی۔ ہمارے شاگرد ایک دو نہیں تھے، ہماری تقریر سننے والے ایک دو لوگ نہیں تھے، جماعت کی جماعت، فوج کی فوج امڑ کر کے آیا کرتی تھی۔ وقرأت فیک القرآن، اور تیری رضا کے لیے میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ میری قرآت بہت پسند کرتے تھے، میں تفسیر کرتا تھا، لوگ میری تفسیر بہت پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، نعوذ باللہ من ذلک، تجھے عالم کہا جائے اس لیے تم نے علم کیا، اور قرآن اس لیے تم نے پڑھا تھا تاکہ تمہیں قارئ کہا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اور فرشتے اس کی ٹانگوں کو پکڑ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ساتھیو یہ حدیث رک کر کے میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ ہر دین کا کام کرنے والے، ہر نماز پڑھنے والے، ہر مدرسہ چلانے والے، ہر مسجد کا انتظام کرنے والے، ہر سخاوت کا کام کرنے والے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ خرچ کریں گے، ان کے دروازوں پر لائن لگی ہوگی، دور دور سے 1000-1500 کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے ان کے یہاں آئے ہوں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اور اگر دل زندہ ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی، مسند احمد کے اندر ہے کہ شفعی تابعی نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حدیث آپ کے اور اللہ کے رسول درمیان کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے انہی کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اطمینان سے بیٹھے اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کروں گا جس کو میرے کانوں نے سنا ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے دل نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کرنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت شفیع انہیں سہارا دیے کہ یہ کیا ہو گیا، کبھی ان کے اوپر مرگی کا مرض تو نہیں تھا، آخر کیا ہوا؟ غشی طاری ہوئی، شاید پانی لا کر اس کے چھینٹے مارے ہوں چہرے پر، پھر سیدھے بیٹھایا، ہوش میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر کہا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کروں گا جو حدیث ہم نے اللہ کے رسول سے ہمارے کانوں نے سنا ہے، ہماری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور دل نے محفوظ کیا، اور پھر ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ اس طریقے سے یعنی گویا کہ اس حدیث کو برداشت نہیں کر سکے وہ لوگ، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے پہلے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ تو یہ حدیث سامنے رکھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
اس عالم سے، اس قاری سے کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ اسٹیج پر تجھے اعلیٰ مقام ملے، تو تقریر اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے تیری تقریر کی تعریف کریں اور اس کے عوض میں تو لوگوں سے پیسے اینٹے، بڑے مبلغ کا ان سے مطالبہ کرے۔ تو فقد قیل یہ کہا گیا، پھر اس کی پیشانی یا اس کا پیر پکڑ کر کے چہرے کے بر حضور سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال دیا ہوگا، مختلف قسم کا جائیداد اس کے پاس ہوگی، ہر قسم کا مال، وہ مال جو چھپا رہتا ہے وہ بھی، جو مال جو ظاہر رہتا ہے وہ بھی، سب اس کے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے آپ کے سامنے اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا کہ بتاؤ یہ نعمت تمہیں ملی تھی کہ نہیں ملی تھی، یہ ملی تھی کہ نہیں ملی تھی کہ نہیں ملی تھی، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فما علمت فیہا، اس نعمت کا تم نے کہاں تک شکر ادا کیا، کیا عمل کیا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نہیں بچا جس راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہو۔ مسجد بنانا ہے، مدرسے بنانا ہے، نہریں جاری کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے، کوئی بھی ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں پیسہ خرچہ کرنا چاہیے وہاں ہم نے خرچ نہ کیا ہو۔ تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے، کہہ رہے ہو۔ فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ کیا کہا جائے تجھے؟ جواد سخی کہا جائے، بڑے مالدار ہیں، بڑے دل کے غنی ہیں، بڑے کچھ بڑی جو ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور تمہیں کہا گیا، پھر اس سے حکم ہوگا کہ اسے پیر کے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ساتھیو، اگر ریا کی قباحت سے متعلق صرف یہی ایک حدیث ہو جو صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہے، ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ورنہ حدیث اور طویل ہے، تو یہی کافی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لے، کسی بھی عمل کو اللہ کے اس میں کسی کی شرکت نہ پائی جائے۔ ساتھیو، ریا سے متعلق بات بہت طویل ہے، لیکن میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم، اس کے اوپر غور کریں، موضوع کو سمجھنے میں اس سے آسانی ہوگی کہ دیکھیے وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جانا چاہیے، اگر اس میں رضا داخل ہو جائے تو اس کی علماء نے متعدد صورتیں رکھی ہیں، یہ خلاصے کے طور پر آپ یاد کرو، متعدد صورتیں رکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس عمل میں اخلاص مطلوب ہے وہ عمل محض اور صرف ریا کے لیے کیا جائے، صرف ریا کے لیے کیا جائے، یعنی اگر ریا مقصود نہ ہو تو وہ کام نہ کرے، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو وہ کام نہ کرے، تعریف مقصود نہ ہو تو وہ کام نہ کرے، تو ایسا عمل نہ یہ کہ مکمل طور پر رائے گا اور برباد ہے، بلکہ اس عمل سے متعلق قیامت کے دن بعد پرس ہوگی، جیسا کہ ابھی 3 آدمیوں کے بارے میں کہا گیا۔ اور اگر جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اس عمل کی حقانیت پر، صحیح ہونے پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو یہی شرک اکبر اور نفاق منافقوں کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یعنی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ منافق ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو عمل مکمل طور پر رائے گا ہے، اور وہ شخص اپنے عقیدے کی بنیاد پر بسا اوقات جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور بسا اوقات جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوسرا، عامل کا مقصد تو تقرب الی اللہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھر سے سفر کیا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے اس میں ریا اور نمود کا جذبہ پایا گیا، یعنی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کچھ اجنبی لوگ ہیں، اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس میں ریا آ گیا، یا پیسہ جمع کیا، سن لیا تھا تقریر کہ اللہ کے صدقہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدہ، پیسہ تو جمع کیا تھا کس لیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن جب خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اس کی دل کے اندر ریا داخل ہو گئی، دکھانے کا جذبہ آ گیا، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا عمل بھی برباد ہے، اور اس سے متعلق بھی بات پرس ہوگی، لیکن پہلے جو منافقین کا عمل ہے اس سے کم درجے کا ہے، شاید
3 آدمیوں کے جہنم میں ڈالنے جانے کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شاید وہ حدیث یہی صورت کے اوپر ہو۔ تیسری صورت، عامل نے عمل شروع کیا تو خالص اخلاص کے جذبے سے کیا۔ کوئی بھی عمل ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، تقریر کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرات سنانا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی عمل خیر ہے، شروع کیا تھا کس سے؟ عمل کے جذبے سے، لیکن دوران عمل اس میں ریا داخل ہو گئی۔ عمل کر رہا تھا، یعنی مثال کے طور مسجد میں داخل ہوا یا ایک مجمع میں کھڑا ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا راستے، مثال لیجئے دیکھا کہ ایک شخص کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، تو اس نے کہا دین کا حکم ہے کہ برے کام سے روکنا چاہیے، تو اس نے کیا ہے، برے کام سے اس نے روکنا شروع کیا۔ اتنے میں کچھ لوگ وہاں پر اور جمع ہو گئے، اب ان کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام جو ہے اچھا کام کر رہا ہوں، تاکہ وہ لوگ تعریف کریں کہ ہم لوگ تو نہیں کہتے کہ لیکن یہ کہہ دے رہا ہے۔ تو اگر یہ صورت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا پورا عمل رائے گاں جائے گا، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جہاں تک اس نے اخلاص سے کیا وہ تو مقبول ہوگا، اور جہاں سے ریا داخل ہوئی وہ عمل کیا ہے، رائے گاں چلا جائے گا، واللہ عالم۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے خطرناک مرحلہ ہے، ذرا غور کریں گے، بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم یہ صورت تو بہت لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ مثال کو روزہ رکھا اس نے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ایمان اور احتساب ساتھ روزہ رکھا، لیکن دوپہر میں ہوتے ہوتے کیا لوگوں نے کہا ارے بھائی بڑے اچھے ہو، ہم سے تو نہیں ہو پاتا ہے، تم روزہ رکھ لے رہے ہو۔ اب کیا ہے اس کے اندر ایک شوق اور ریا، جی ہاں میں صرف آج ہی نہیں بلکہ میں ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جیسے ہوتا ہے کہ ہر پیر جمعرات، گویا کہ اب یہاں کیا ریا آ گئی۔ تو اس سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں جو ہم نے کہا کہ اگر یہی اس کا جذبہ خاتمے تک رہا اور دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں اس کا پورا عمل رائے گاں جائے گا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا عمل تو رائے گاں نہیں جائے گا، البتہ جہاں سے ریا ہے وہ رائے گاں جائے گا، اور شاید یہ معقول سی بات ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ریا کا جذبہ باقی نہ رہا بلکہ عامل نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، یعنی جیسا دل میں آیا کہ ہاں بھائی تاکہ لوگ ذرا میری تعریف کریں، اور اچھا کر کے وہ کام پیش کرنے لگا، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ اس کا کیا فائدہ، یہ تو ہمارے رائے گاں ہو جائے گا، تو اس کا عمل رائے گاں نہیں جائے گا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات سے روکا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور آخری ایک صورت رہ جاتی ہے ریا کی، کہ کوئی کام خالص اللہ کے جذبے سے کیا ہے اور جب کام سے فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس میں ریا کا داخلہ آ گیا۔ مثال کے طور پر ایک نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اب جب اس سے اتر گیا بیٹھا لوگوں کے سامنے تو اس میں ریا کا جذبہ شامل آ گیا۔ یا اسی طریقے سے کسی کی خدمت کی مدد کی ہے، صدقہ کیا اس کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بعد میں جس کے اوپر صدقہ کیا تھا، جس کی مدد کی تھی، اس نے کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کی، تو یہاں پر اس نے کہا کہ اچھا ہم نے تمہاری مدد اتنی کی تھی، آج تم کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تو یہ صورت ایسی ہے جو بعض حالات میں تو عمل بالکل رائے گاں ہو جائیں گے، اور بعض حالات میں عمل رائے گاں نہیں ہوں گے۔ عمل رائے گاں کن صورتوں میں ہوں گے؟ اس صورت میں ہوں گے کہ جس سے خاص طور پر کسی کو اذى اور تکلیف پہنچتی ہو، جیسے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور بعد میں احسان جتلا دیا، لوگوں کے سامنے سنایا، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یعنی احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ احسان جتلا کر کے کیا؟ اس کے سامنے کہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے، یا لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ آج دیکھو ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے خلاف ہو گیا، لیکن ایک وقت ہم نے اس کی مدد کی تھی، یہ گویا کہ آپ نے اس احسان جتلایا۔ اور اذا تکلیف دینا کیا ہے؟ خود اس سے کہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں کہ ریا اور نمود یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، اور بعض صورتیں اس کی شرک اکبر کو پہنچ سکتی ہیں، ورنہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ریا سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔